بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم، جامعہ ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں جو قصہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی کافر بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک ساحر یعنی جادوگر رہتا تھا۔ وہ بادشاہ جس کا اس واقعہ میں ذکر آیا ہے وہ ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام یوسف ذو نواس ابن شرجیل تھا، جو ضمیری بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ جب ساحر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکا مجھے دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر ہے۔ راستے میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس جا کر بھی آنے جانے لگا اور خفیہ طور سے راہب کے ہاتھ مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایمان بھی ایسا پختہ عطا فرمایا تھا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی ایذائیں برداشت کرتا تھا۔ چونکہ جب جانے کا وقت راستے میں راہب کے پاس بیٹھتا تو یہاں کچھ وقت لگتا، اور جب ساحر کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اسے مارتا تھا، اور وہ جب واپسی کے وقت پھر راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر والے دیر سے پہنچنے پر مارتے تھے، مگر اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر راہب کی صحبت اور مجالست نہ چھوڑی۔ راہب کے فیض اور محبت سے ولایت و کرامت کے درجے کو پہنچا۔ ایک روز وہ لڑکا جا رہا تھا، اس نے رستے میں دیکھا کہ کسی بڑے جانور نے راستہ روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق خدا پریشان کھڑی ہے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور پتھر سے مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر اسے مارا، جس سے اس جانور کا کام تمام ہو گیا۔ لوگوں میں شور ہوا کہ اس لڑکے کو عجیب علم آتا ہے۔ کسی اندھے نے سن کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ اچھی کرنے والا میں نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لائے تو میں دعا کروں گا، امید ہے کہ وہ تجھ کو بینا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شدہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچی۔ اس نے برہم ہو کر لڑکے کو مائے راہب اور اندھے کو طلب کر دیا، اور کچھ بحث و گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر دیا، اور لڑکے کی بنسبت حکم دیا کہ اونچے پہاڑ سے گرا دیا جائے۔ مگر خدا کی قدرت، جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ لڑکا بچ کر نکل آیا، اور جو لے کر گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے۔ آخرکار لڑکے نے بادشاہ سے کہا، میں خود اپنے مرنے کی ترکیب بتلاتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں، ان کے سامنے مجھ کو سوئی پر لٹکائیں، اور یہ لفظ کہہ کر مجھے تیر مارے، اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر یک لخت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا، ہم سب لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی پیش آئی۔ پہلے تو کوئی اکا دکا مسلمان ہوتا تھا، اب خلق کثیر نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اور ان کو خوب آگ سے بروا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو ان خندقوں میں جونگ ہوتا تھا۔ اب خلق کثیر نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اور ان کو خوب آگ سے بروا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو ان خندقوں میں جونگ دیا جائے گا۔ آخرکار لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے، لیکن اسلام سے نہ ہٹتے تھے۔ ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی، مگر بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی، اماں جان صبر کر، تو حق پر ہے۔ یعنی بادشاہ اور اس کے وزیر مشیر خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہایت سنگدلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بدبختوں کو ذرا رحم نہ آتا تھا۔ یعنی ان مسلمانوں کا قصور صرف اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے، جس کی بادشاہت سے آسمان و زمین کا کوئی گوشہ باہر نہیں، اور جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ حوالے سے خبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم پر کہ وہ کیوں اس اکیلے کو پوچھتے ہیں آگ میں جلایا جائے تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا ظلم و ستم یوں ہی خالی چلا جائے گا اور خداوند قہار کے ظالموں کو سخت ترین سزا دے نہ دے گا؟
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔